واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے. درود و سلام امام المرسلین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، آج ہماری گفتگو جس موضوع پہ ہوگی وہ فلاح اور کامیابی کا راستہ اس حوالے سے ہوگی. دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کا مقصد متعین بھی کیا ہے، واضح بھی کیا ہے، اور ہر لحاظ سے وہ ٹارگٹ، وہ ہدف، وہ ہر مسلمان اور مومن کو معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف ایک مقصد کے لیے کی ہے، اور وہ مقصد عبادت الہی ہے. اب جب دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کے سامنے کئی ایسے میدان ہیں، کئی ایسے فیلڈز ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ ان کا تعین کرتا ہے. ایک شخص تعلیم سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا ایک منہج ہوتا ہے اور ایک اس کی ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے. وہ اپنا ایک ہدف مقرر کر لیتا ہے کہ میں اگر تعلیم سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک استاد لگ جاؤں گا کسی اسکول کا، کسی کالج کا، کسی یونیورسٹی کا، اور اگر میں زندگی میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے یہ کامیابی ہے. ایک شخص کاروبار کرتا ہے، دکان کرتا ہے، اور دنیاوی مال و متاع میں سے وہ کوئی بھی کاروبار وہ اس کا تعین کرتا ہے، اور وہ اپنے تئیں اپنے ذہن دماغ میں ایک ہدف متعین کر لیتا ہے کہ میں یہ اپنا کاروبار، یہ بزنس چلاؤں گا تو ایک وقت آئے گا میرے پاس اتنی دکانیں ہو جائیں گی، ایک فیکٹری لگ جائے گی، ایک کارخانہ لگ جائے گا، فلاں بازار اور مارکیٹ میں میری اتنی پراپرٹی، جائیداد ہوگی تو میرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. میرے بھائیوں، ایک شخص مال و متاع اکٹھا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مال و متاع کے حوالے سے قارون کا تذکرہ بھی کیا ہے. اور مال و متاع بندہ اکٹھا کرتے کرتے اپنے ذہن میں ایک ہدف مقرر کر لیتا ہے کہ اتنا مال اگر میرے پاس ہو گیا تو میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں فلاں چیز کا بھی مالک بن جاؤں گا، اور
اگر میں مالک بن گیا تو میری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ اس طرح کے کئی اور باتیں ہیں کہ جہاں پہ انسان اپنی ذہن سازی کرتا ہے اور اپنے ذہن کا تعین کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز میں حاصل کر لوں گا تو میری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ میرے رب تعالی نے کامیابی کا جو ہدف متعین کیا ہے وہ کامیابی یہ ہے کہ قد افلح من تزکا، فلاح اس شخص کے لیے ہے من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ اور 18ویں پارے کی سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح المومنون، فلاح اور کامیابی، کامرانی، سعادت اور خوشبختی اگر کسی کے لیے ہے تو وہ صرف مومنوں کے لیے ہے۔ ایمان کے بغیر کسی شخص کے لیے بھی کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا ایمان کا ہونا اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا یہ کامیابی کے لیے، فلاح کے رستے پہ چلنے کے لیے سب سے اولین اس کی کلید اور چابی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو شخص میری ہدایت کی تابع داری کرتا ہے، میری ہدایت کے پیچھے چلتا ہے، میری کی گئی رہنمائی کو اختیار کرتا ہے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہو سکتا ہے نہ وہ بدبختی کا شکار ہوگا، بلکہ کامیابی ہی کامیابی اور کامرانی ہی کامرانی اس کے مقدر میں لکھی جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو رب تعالیٰ نے اس ایمان کو سب سے بنیادی بات قرار دیا ہے کہ اگر کامیابی والی زندگی چاہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں یہ کامیابی کی زندگی جو ہم نے 3-4 باتیں ابتدا میں کی ہیں، اس کامیابی کو کامیابی نہیں کہا، اس کامیابی اور کامرانی کو، اس سعادت کو سعادت نہیں کہا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح قید خانے میں کوئی شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، بعین ہی مومن کے لیے دنیا کی حیثیت اس کے مطابق ہے اور اس طرح ہے۔ اور جس طرح ایک شخص ایک کافر آدمی ہے، مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لایا ہے، ہدایت کا اس کو علم ہے، ایمان نہیں لایا، اور ساری زندگی اپنی خواہش اور طبع کے مطابق گزارتا ہے، جو دل میں آیا کرتا ہے، کسی شریعت کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا۔ جب شریعت کا اپنے آپ کو پابند ہی نہیں سمجھتا، کسی قانون کے تابع داری کا وہ قائل ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت ہی اصل قانون ہے، شریعت ہی اصل لا اور رول ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو اس سے بری سمجھتا ہے تو اس کے لیے وہ جنت ہی جنت ہے، وہ جس طرح کا مرضی عمل کرے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھے بھی نہ، میری زندگی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایک کافر کی زندگی۔ تو میرے محترم بھائیوں، سعادت مند زندگی چاہیے، خوش نصیبی والی زندگی چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی سب سے پہلی جو سیڑھی رکھی ہے وہ ایمان کی قبولیت رکھی ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. ایمان نہیں ہے، عمل کی قبولیت نہیں ہے. اور میرے بھائیوں، کوئی شخص اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اولین بات یہ ہے کہ ایمان لا کے نیک عمل شروع کر دے، اور جتنے نیک عمل کرتا جائے گا اس کا نامہ اعمال ان اعمال سے سجتا جائے گا، اور انہی سجے ہوئے اعمال نامے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے جنت کی صورت میں کامیابی عطا فرمائیں گے. تو یہ نیک عمل یہ کامیابی کا رستہ ہے، لیکن اس کی بنیاد ایمان ہے. میرے محترم بھائیوں، انسان دنیا میں ایسے عمل بھی کرتا ہے کہ جنہیں وہ اپنے طور پر بہت اچھا عمل سمجھتا ہوگا، بہت بہتر عمل سمجھتا ہوگا، اور وہ سمجھتا ہوگا اپنے طور پہ کہ شاید میں یہ کام کر لوں تو دنیا میں مجھے بڑا اپریشیٹ کیا جائے گا، میری بڑی تعریفیں ہوں گی، اور وہ اپنے تئیں اس طرح کے عمل کرتا رہتا ہے. اور دنیا میں آپ کو ایسے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے جو اپنے اپنے طور پہ ایسے عمل میں مشغول اور مصروف ہیں کہ جس کو شریعت نے قطعاً نہ جس کی اجازت دی ہے نہ کچھ ہے. انسان نیک عمل سمجھ کے کرتا رہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، فلاح کے رستے پہ چل جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جس رستے پہ وہ چلتا ہے وہ فلاح کا رستہ نہیں ہوتا، وہ اس کو بدعت کے رستے پہ لگا کر اس کا الٹا طور پہ اس کے لیے جہنم کا رستہ پیو کر رہا ہوتا ہے. آپ قرآن کو سنیے، اللہ رب العالمین سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان کے ایسے اعمال کی طرف آئیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں. وہ عمل کیسا ہوگا؟ وہ عمل ہوگا جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا. ہم دنیا میں صبح سے لے کر شام تک ایسے عمل کو انگلیوں پہ بھی گن سکتے ہیں جس کو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کے بارے میں کوئی ہمیں تلقین نہیں کی ہوتی، ہم اس کو شریعت کا حصہ بنا دیتے ہیں. اور اکثر ہماری پیدائش کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ رسومات وہ حصہ بنتی ہیں. اپنے طور پہ تو ہم یہ چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ نیکی ہو، لیکن نیکی نہیں ہوتی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فہو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین میں، ہماری اس شریعت میں کوئی ایسا عمل اس میں داخل کر دیا جس کا تعلق اس شریعت سے نہیں ہے. آپ کو مختلف دن سال میں ایسے مل جاتے ہیں، کبھی 15 شعبان مل گئی، کبھی رجب کا کوئی دن مل گیا، کبھی فلاں دن مل گیا کہ اس میں آپ اتنا کام کریں، یہ نمازیں اتنی پڑھ لیں، آپ یہ فلاں تسبیحات اتنی کر لیں تو آپ کو اتنی نیکیاں مل جائیں گی. لیکن حقیقت میں اس کے بارے میں کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہوتی کہ آپ وہ کام کریں تو اس کے بارے میں نیکیاں بھی ملیں گی. یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خطبہ مسنونہ میں جو آپ الفاظ پڑھا کرتے تھے وہ آپ بھی ہر خطبہ میں سنتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے ان احسن الکلام کلام اللہ، کہ بہترین کلام، بہترین بات کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے. وَأَحْسَنَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ اگر کوئی راستہ ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور معاملات میں بدترین امر یہ ہے محدثاتها، کہ جو شخص اس دین میں کوئی نئی چیز پیدا کر دیتا ہے. نئی چیز کیا؟ کہ جو اس دین کا حصہ نہیں تھی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر پیدا کی گئی جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بدعت کہلاتی ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی کا حصہ ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گی. میرے محترم بھائیوں، آپ نے وہ حدیث بھی شاید علماء سے سنی ہو، قیامت کا دن ہوگا، امتوں کو پیش کیا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بڑی قوم آئے گی، میں خوش ہوں گا کہ شاید یہ میری قوم ہے. مجھے کہا جائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی قوم نہیں ہے، یہ موسیٰ اور اس کی قوم ہے. پھر اچانک ایک بڑا سواد اعظم، ایک بڑا گروہ، ایک بڑی جماعت بھی آئے گی. مجھے خوشی ہوگی کہ شاید یہ میری قوم ہے، اور ان کے وضو والے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. اعضائے جسمانی جن سے وہ وضو کرتا تھا. نمازیں ایک طرف رہ گئی، بہت نیک عمل کرتے رہے. آپ نے فرمایا کہ ہوگا یوں کہ میں اظہار کروں گا کہ یہ میری قوم ہے. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے اے نبی، یہ آپ کی قوم تو تھی، لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کئی نئی چیزیں ایسی پیدا کر دی تھی جو فلاح اور کامیابی کی طرف نہیں بلکہ جہنم کی طرف لے کے گئی، کیونکہ وہ دین کا حصہ نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے یہ بات سن کر فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن یتغیر بعدی، دوری ہے ہر اس شخص کے لیے لمن یتغیر بعدی، کہ جو بھی میرے جانے کے بعد جس نے میرے دین کو بدل دیا، میرے دین میں رد و بدل کر دیا، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ، اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں انسان ایسے ہی اپنی طرف سے نیک عمل کے ڈھیر لگاتا رہے. آپ نے ابھی آیت سنی سورہ فرقان کی کہ انسان ایسا عمل لائے گا، ایسے عمل لے کے آئیں گے مختلف لوگ، لیکن ان اعمال کی حیثیت اس قابل نہیں ہوگی کہ ان اعمال کی جزا دی جائے. وہ فلاح کا موجب بننے کی بجائے الٹا گمراہی کا موجب بن جائیں گے. میرے بھائیوں، فلاح کی ضمانت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا کردار ٹھیک کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، میری بعثت کی گئی ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، مجھے رسالت دے کے بھیجا گیا ہے، نبوت دے کے بھیجا گیا لأتمم صالح الاخلاق، تاکہ میں آپ کے اندر اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں. یہ میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی ہے.
اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد پہ ہر مومن دوسرے کے ساتھ اس کا محبت بھرا تعلق ہے، اخلاقیات سے بھرپور تعلق ہے، اور محبتوں والا اخلاق والا یہ تعلق ہمیں کیا تلقین کرتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ہم فلاح اور کامیابی اور جو کامیابی کا رستہ ہے اس کو رہنمائی کریں۔ وہ کیسے رہنمائی ہوتی ہے؟ سورہ توبہ کی 78 نمبر آیت ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب کوئی ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے نا، بھائی کبھی کہ اپنے بھائی کو غلط رستے پہ نہیں جانے دیتا۔ آپ اس بات کا احساس کیجئے کہ ہمارے اندر ایک انسان ہونے کے ناطے اتنی بھی خیر خواہی موجود ہے کہ ہمارے سامنے ایک موٹر سائیکل والا جا رہا ہو نا، اس کا سٹینڈ نیچے ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی جان آپ کا سٹینڈ نیچے ہے، ذرا برائے مہربانی اس کو اوپر اٹھا لیں۔ خیر خواہی کا جذبہ ہے نا۔ ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ لیور نیچے پھنسے گا، یہ گرے گا، اس کو چوٹ لگے گی، جو کہ میرے بھائی کے لیے چوٹ لگنا مجھے گراں گزرے گا، لہذا اس جذبے کے تحت میں نے اس کو کہا کہ آپ اپنا سٹینڈ اونچا کر لیں۔ ایک مومن آدمی یا ایک مسلمان آدمی ایمان وہ لایا تھا، ایمان لانے کے بعد وہ بے عملی کی طرف چل پڑا، اب وہ ایسا رستہ اختیار کر رہا ہے جو راستہ جنت کی طرف، فلاح اور کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا رہا، بلکہ الٹا اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ایک مومن اپنے بھائی کے لیے چوٹ لگنا برداشت نہیں کرتا، اس کے لیے غلط راستے پہ چلنا اس کے لیے کیسے گوارا کر لیتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ ہے کامیابی کا رستہ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، اسی کی تلقین کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی کی تلقین کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہمیشہ پوری کی پوری اپنی گھڑی اور لمحات صرف کرتے ہیں۔ میرا مالک کہتا ہے جب جذبات یہ ہوں، اولئک سیرحمہم اللہ، میں خالق ہونے کے ناطے ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لوں گا۔ تو رحمت چاہیے، ہم میں سے کس کو نہیں چاہیے؟ یہ عمل کرنا پڑے گا، خیر خواہی والا عمل کرنا پڑے گا، یہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم جہاں پہ ہماری سعادت لکھ دیں گے، فلاح اور کامیابی لکھ دیں گے، ہمارے کسی خیر خواہ بھائی کے لیے بھی لکھ دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ اچھا اخلاق اپناتے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی والا جذبہ اپناتے ہیں، تو بات تو یقینی کہ ہم نے واقعتاً فلاح اور کامیابی کا رستہ اختیار کر لیا، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اور پاک دامن رکھنے کے لیے سما پیدا کرنا شروع کر دیا، جو لازماً انشاءاللہ جنت اور کامیابی کی طرف ہمیں لے کے جائے گا۔ اب اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد استقامت، ایمان کے بعد اس ایمان پہ ڈٹ جانا، یہ کامیابی کی بہترین ضمانت ہے۔ کامیابی چاہیے
ایمان لانے کے بعد اپنے عمل سے اس کی گواہی دینی ہے کہ میں واقعتاً اس پہ ایمان لایا. اور اللہ کے رستے پہ چلتے ہوئے پھر مشکلات بھی آتی. نماز کا پابند نہیں ہے، کسی نے آپ کو کہہ دیا ہے، اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں کہ میری غلطی تھی تو میرے لیے کامیابی کا سما کسی بھائی نے پیدا کرنا چاہا، میری اصلاح کر دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کوئی شخص ان کی اگر کوئی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا، کہتے الحمدللہ الذی اہدی الینا عیوبنا، تمام تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہمارے عیب تحفے میں بھیجے کہ دنیا میں ہی ہم اس کی اصلاح کر کے صحیح رستے پہ رہیں گے. میرے بھائیو، آج کوئی ہماری اصلاح کرنا چاہے تو آپ تصور کر لیجئے کہ ہم اس کو کتنا خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں، ہم اس کو کتنا اپنی طرف سے اصلاح کی نیت سے قبول کرتے ہیں. یہ میرے بھائیوں اپنے تئیں ہمیں برداشت پیدا کرنی چاہیے کہ کوئی بھائی ہماری اصلاح کرتا ہے اور ہمیں سیدھے رستے پہ فلاح اور کامیابی کے رستے پہ چلانا چاہتا ہے، تو میرے بھائیوں غصہ نہیں بلکہ خندہ پیشانی سے اس اصلاحی بات کو قبول کرنا چاہیے. استقامت. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ہمارا رب اللہ ہے، ایمان ہم سارے لے کے آئے، ثم استقاموا، ضرورت اس امر کی ہے کہ اب اس پر عمل کے ذریعے استقامت اختیار کرے. تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ یہ تمہارا ایسا رستہ ہے، ایسا کامیابی کا رستہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے، فرشتے نازل ہوں گے، موت کے وقت بھی فرشتے نازل ہوں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو تمہیں اللہ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری دیں گے کہ تمہارے اوپر کوئی خوف اور حزن نہیں ہے، کوئی غم اور ملال کی کیفیت نہیں ہے. ابشروا بالجنہ، تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کی فلاح کی ضمانت دیتے ہیں. ابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت کو قبول کر لو. یہ میرے بھائیوں ایمان کے بعد استقامت لے کے آئے گا. اور میرے بھائیوں میں نے آپ سے بات کی کہ اچھا اخلاق یہ بھی انسان کو فلاح اور کامیابی کے رستے پہ لگاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے میرے ہاں جو شخص محبوب ترین ہے وہ آدمی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. اور پھر آپ نے فرمایا الموطؤون اکنافا، کیسے لوگ جو دوسروں سے محبت سے پیش آتے ہیں، محبت اور الفت سے پیش آنے والے، وہ میرے نزدیک محبوب ترین اور پسندیدہ ترین لوگ ہوں گے. اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے، ہم کامیابی چاہتے ہیں، اس کے کئی موڈز ہیں، کئی ڈائمنشن ہیں، کئی پہلو ہیں، کئی اطراف ہیں. اچھا اخلاق اپنائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل کے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بھی سعادت مل سکتی ہے. ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اگلی بات یہ ہے کہ یہ فلاح کی راہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے. دنیا میں زندگی ہم گزارتے ہیں، کئی مواقع ایسے آتے ہیں ہماری طبع کے غیر موافق چیزیں، کبھی کسی نے بدتمیزی کر دی، گستاخی کر دی، تو فوری طور پہ غصہ آنا اور غصے میں آ کے گالیاں دے دینا اور ایسے الفاظ منہ سے نکالنا جس سے رب ناراض ہوتا ہے. میرے مالک کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
غصے کے موقع پر بھی اپنی کامیابی کے رستے کا تعین کیجیے. کیسے؟ فرمایا من کظم غیظا، جو شخص غصے کو پی لیتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَن يُنْفِضَهُ، اور وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنا غصہ بروئے کار لا کر اپنا انتقام لے سکتا ہے. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره بأي الحور شاء. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، غصہ نافذ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. فرمایا اس کے باوجود غصے کی بنا پہ انتقام نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے، جس حور سے چاہتے ہو انتخاب کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ. غصے کو کنٹرول کرنا. مجھے بتائیے کہ جب وہ موقع آئے گا وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی. اور پھر کامیابی کا میرے بھائیوں ایک اور پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن نبی داود کی 4800 نمبر حدیث، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کامیابی کی 3 باتیں بتائی. اس حدیث میں فرمایا ہے کامیابی چاہتے ہو جنت کی صورت میں 3 مختلف جنت کی منازل. فرمایا انا زعیم ببیت فی غبض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں، گارنٹر ہوں، میں اس شخص کو جنت کے اطراف میں مکان لے کے دوں گا، لمن ترک المراء، جو جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑے پہ حق رکھتا ہے اس کے باوجود چھوڑ دیتا ہے. کہ میں نے محمدی مسجد میں ایک حدیث سنی تھی سنن ابی داود کی، کسی اللہ کے بندے سے کہ آپ جھگڑے پہ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے، آپ لٹیگیشن کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے صرف اس بنا پہ چھوڑ دیا کہ میں رب تعالیٰ سے کامیابی کا رستہ چاہتا ہوں. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کر لے اور اس کو اختیار کر لے، میں محمد اس کو جنت کے اطراف میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر دوسری کامیابی اسی حدیث کی روشنی میں فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. آج میرے بھائیوں جھوٹ کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا نے تو ہر شخص کے ہاتھ میں جھوٹ کا ایک آلہ پکڑا دیا ہے. اللہ ماشاءاللہ کسی کو اللہ بچا لے. اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، مذاق میں ہی بولتا ہے، میرا رب فرماتا ہے جھوٹ مذاق میں بھی بولنا چھوڑ دے، میں محمد اس کو جنت کے وسط میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں. میرے بھائیوں کتنی اعلیٰ کامیابی. اور کامیابی کا ایک اور پہلو فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، جس شخص نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، میں نبی محترم اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں اس کو مکان لے کے دوں. کتنی بڑی سعادت اور کامیابی. اور کامیابی اور چاہیے 2 نکات آپ اور سن لیجئے. ہم مجالس میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کی مجلس لگاتے ہیں، رشتہ داروں میں ہو، دکان پہ ہو، گھر میں ہو، محلے میں ہو، مسجد میں ہو، باتیں شروع ہوتی ہیں، کوئی پتہ نہیں لگتا اپنی زبان سے کتنے لوگوں کا شکار کر جاتے ہیں. آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہے اور اپنے بھائی کی عزت اچھال رہا ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ودع عن عرض اخی، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے. آپ کے سامنے کسی بھائی نے غلط کلمے بولے کسی دوسرے بھائی کے بارے میں،
گستاخی کی یا غلط کلمے بولے، اس کے بارے میں کوئی گالی دے دی، کوئی غیبت کر دی، چغلی کر دی، فرمایا رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، اتنی بڑی فلاح اور کامیابی ہے۔ آج اس دنیا میں اس طریقے کو اپنا لے، مجلس میں آپ کے سامنے آپ کے بھائی کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کو چپ کروا دیں کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے رب تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ کس کو یہ کامیابی نہیں چاہیے؟ اور آج کی گفتگو کا آخری حصہ میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 6007 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، وہ شخص جو کسی بیوہ کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے راشن کا توڑا بھر کے ہی چھوڑ کے آئیں تو تب ہی وہ کوشش ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے مالی حالات مختلف بنائے ہیں۔ کوئی شخص کسی مسکین کی نشاندہی کر دیتا ہے، کوئی شخص اس کے لیے رہنمائی کر دیتا ہے کسی ایسے شخص کو جو اس کی مدد کر سکتا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کال کر دیں کہ فلاں شخص مسکین ہے، فلاں بیوہ ہے، اس کو مدد کی خیر خواہی کی ضرورت ہے، آپ فیسیلیٹیٹر بن جائیں درمیان میں۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کامیابی سے نوازیں گے، اس شخص کا اجر اتنا بڑا ہوگا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسا اجر ایک مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، ایک اجر۔ دوسرا اجر وکل قائم، ایسا شخص جو رات کو اللہ کے سامنے قیام کرنے والا ہے اور قیام کو ساری زندگی ترک نہیں کرتا۔ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اور بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ جس طرح كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، کہ ایک شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے، روزہ چھوڑے نہ، اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور آخری حدیث آپ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ آپ ایک روزے کی بات، یہ تو ساری زندگی کے روزوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، ایک روزہ اللہ کے راستے میں رکھنے کی بات ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کریم ایک روزے کی بدولت 70 سال اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس فلاح اور کامیابی کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اندر خیر خواہی احسار کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔